أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ دن کو یاد کرو کہ سب انبیاء کو اللہ جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں تمہاری امتوں نے کیا جواب دیے ہیں. اللہ کا حکم اور پیغام سنایا تو انہوں نے کیا جواب دیا. وہ لا علمی کا اظہار کریں گے تو علام الغیوب ہے ہمیں نہیں پتہ. یہ اس دہشت کی وجہ سے ہوگا جو قیامت کی دہشت اور ہولناکی ہوگی. پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ اس کا جواب بھی دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصی طور پہ یہاں ذکر فرمایا. ان پر اور ان کی والدہ پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. آج یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آنے والے معجزات ان کا تذکرہ ہے. معجزہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی معجزہ دیتا ہے. معجزہ اس فعل کو کہتے ہیں جو خارق عادت ہو، جو عقل میں نہ آئے. ساری دنیا کی عقلیں جمع ہو جائیں معجزے کو نہیں سمجھ سکتے. یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے دین کو عقل کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی انہوں نے معجزات کا انکار کر دیا. جیسے پرویزی ہیں، چکڑال بھی ہیں، اور اسی طرح یہ سر سید احمد خان ہے یا دیگر ہے. ان سب نے معجزات کا اس لیے انکار کیا کہ یہ عقل میں بات نہیں آتی. تو حالانکہ وہ تو معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل سے اوپر ہو. اس پہ تو بس ایمان لانا ہے. اللہ رب العزت ہر نبی کو معجزہ دیتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن کا معجزہ عطا فرمایا، اور یہ قرآن کا معجزہ یہ قیامت تک رہے گا. باقی نبیوں کے معجزات وقتی دیکھے لوگوں نے اور ختم ہو گئے، لیکن یہ قرآن کا معجزہ قیامت تک ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کل قیامت کے دن اس قرآن کے معجزے کی وجہ سے میرے امتی زیادہ ہوں گے. تو معجزات اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب کو دیے. اور جو نبی کے ہاتھ پہ خارق عادت کوئی فعل ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزے کا لغوی معنی ہے عاجز کر دینے والا، یعنی ساری دنیا کی طاقتیں عقلیں عاجز آ جائیں جس کے سامنے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور یہ ایک اصطلاح ہے. ہر بات پر معجزے کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں. جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ میں بچ گیا کہتے ہیں معجزہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. یہ صحیح نہیں ہے. معجزہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے. معجزہ کہنا درست نہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی قدرت ہوئی. اور اگر ایسا فعل کسی مومن کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، کسی ایمان والے کے ہاتھ پہ، تو اس کو کہتے ہیں کرامت. جیسے اولیاء کی، بزرگوں کی کرامات ہیں. اور اگر ایسا کوئی فعل کافر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کو کہتے ہیں استدراج. کافر کے ہاتھ پہ بھی ایسا کوئی عمل ہو سکتا ہے جو انوکھا ہو، خارق عادت. تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے، بلکہ اس وجہ سے اللہ بعض کا ظاہر کرتا ہے کہ اس کافر کو اور ڈھیل دیتا ہے
اس کو اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ کیا یہ اس گناہ سے بچتا ہے، کفر سے، یا اللہ کی طرف آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو بہرحال معجزات انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے۔ معجزہ نبی کا اختیار نہیں ہوتا، نبی جب چاہے معجزہ پیش کر دے وہ نہیں کر سکتا۔ نبی اللہ کے حکم سے اللہ جب چاہتا ہے تو معجزہ پیش کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے ما من رسول، کسی رسول کے یہ بس میں نہیں کہ وہ کوئی آیت، کوئی معجزہ پیش کرے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں معجزہ پیش کروں، مشرکین کہتے تھے کہ یہ مکے کے پہاڑ جو ہے یہ سونا بنا دو، مکے کے پہاڑوں کو چلاؤ، کسی اور جگہ لے جاؤ، یہاں میدان بنا دو، ہم کھیتی باڑی کریں۔ حضور علیہ السلام تو چاہتے تھے یہ مومن بن جائے، آپ تو بڑے حریص تھے، طلب کرتے تھے کہ یہ ان کو ایمان کی نصیب ہو جائے۔ تو اگر آپ کے اختیار میں ہوتا تو آپ کر دیتے، آپ کے اختیار میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ کسی رسول کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ معجزہ پیش کرے الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت ملتی ہے تو پھر وہ معجزے کا اظہار ہوتا ہے۔ معجزہ نبی کے منصب میں سے نہیں، بلکہ یہ تو ایک نبی ہونے کی علامت ہوتی، علامت کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو معجزات اور انعامات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اس وقت کو یاد کرو جب بناتے تھے تم مٹی سے، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندے کی صورت۔ اچھا، یہاں پر تخلق کا لفظ ہے جو خالق سے ہے، تو یہ چونکہ بِإِذْنِ کا لفظ ہے اس لیے خالق ذات صرف اللہ کی ہے اور کوئی خالق نہیں، کسی کو خالق کہنا جائز نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ اس طرح لوگ اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو ان کے نام صحیح نہیں پکارتے، کہتے خالق ادھر آؤ، مجید، رشید اور حفیظ، یہ سب اللہ کے نام ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ عبد المجید، عبد الرشید، عبد الحفیظ، عبد الغنی، اس طرح نام پکارنا چاہیے۔ یہ الرشید، الخالق، الغنی، الحفیظ، یہ تو اللہ کے نام ہیں، اس طرح پکارنا چاہیے۔ کوئی شخص الحفیظ نہیں ہو سکتا، الخالق نہیں ہو سکتا، الرشید نہیں ہو سکتا، وہ عبد الرشید ہو سکتا ہے، عبد الخالق ہو سکتا ہے، خالق کا بندہ تو ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ اس طرح نام صحیح پورا پکارنا چاہیے، اور یہ معاشرے کے اندر غلط بات ہے جو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہاں چونکہ بِإِذْنِ کا ہے تو وہ اس لیے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تو مٹی سے صورت بناتے تھے پرندے کی، مٹی کا گوندا اور اس کو پرندے کی شکل بنا دی۔ بِإِذْنِ، یہ کیوں بناتے تھے؟ میرے حکم سے، اللہ فرماتے میرے حکم سے یہ بناتے تھے۔ اور پھر کیا ہے؟ فَتَنْفُخُ فِيهَا، بس اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، بس وہ پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے۔ ایک بات میں دو دفعہ بِإِذْنِ کہا، میرے حکم سے، میرے حکم سے، تاکہ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی خود صلاحیت تھی کہ وہ جب چاہے کسی کو پرندہ بنا کے اڑا دیں، نہیں، یہ اللہ فرماتے میرے حکم سے ہوتا ہے، یہ میری مرضی سے ہوتا تھا، یہ اصل میں اللہ کا فعل ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا فعل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ یاد ذکر کیا، وہ مٹی کو گارا بناتے تھے اور اس کا پرندہ بنا لی، کوئی بھی پرندہ بنا لیا، چڑیا بنا لی، کوا بنا لیا، کبوتر بنا لیا، فاختہ بنا لیا، کچھ بھی بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ اڑنا شروع کر دیتا تھا، پرندہ بن جاتا تھا، صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کے لیے اللہ نے معجزہ دیا تھا،
تو یہ خود وہ نہیں کرتے تھے، بِإِذْنِی میرے حکم سے بناتے تھے، میرے حکم سے پھونک مارتے تھے، میرے حکم سے وہ پرندہ اڑنا شروع کرتا تھا۔ اور دوسرا معجزہ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور اچھا کر دیتے تھے، تندرست کر دیتے تھے جو مادر ذات اندھا ہے اس کو، اور برس کی کوڑ کی بیماری والے کو بِإِذْنِی میرے حکم سے۔ تو یعنی ایسی بیماری جو لا علاج بیماری، اندھا پیدا ہوا، بالکل مادر ذات اندھا ہے، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی آنکھ بینائی آ جاتی تھی، وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ اور اسی طرح جو برس اور کوڑ کی بیماری، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب تم نکالتے تھے مردوں کو قبروں سے، زندہ کرتے تھے، بِإِذْنِی میرے حکم سے کرتے تھے۔ 4 مردوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کو انہوں نے زندہ کیا، ان کی قبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا قم بِإِذْنِ اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، وہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کے متعلق بھی ہے کہ ان کی قبر پہ انہوں نے کہا تو وہ زندہ ہو، اور ان کے بال سفید تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا؟ اس وقت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو بال سفید ہوتے ہی نہیں تھے، تو تمہارے بال سفید کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے کہا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو میں نے سمجھا قیامت آ گئی، اور قیامت کی اتنی دہشت ہے، اس دہشت کی وجہ سے میرے سیاہ بال بھی سفید ہو گئے، تو وہ کھڑے ہو گئے۔ پھر اس سے باتیں کرتے تھے، باتیں کرنے کے بعد پھر وہ ختم ہو جاتا تھا، اس کا ختم۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اچھا، یہ معجزات جو ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہر نبی کو قوم میں جس چیز کا عروج ہوتا ہے اس سے متعلق معجزات دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر کا بہت عروج تھا، جادو بہت عروج پہ تھا۔ جیسے آج کل حکمران بڑے انجینئر اور دانشور اور بڑے سمجھدار لوگ اپنے مشیر رکھتے ہیں، اس وقت حکمران جادوگروں کو اپنے مشیر رکھتے تھے کہ وہ خبریں دیتے رہیں آئندہ کیا ہوگا، پہلے کیا ہوگا، تاکہ ہماری سلطنت کو خطرہ نہ ہو۔ تو اس وقت بہت اس چیز کا چرچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈنڈا دیا، عصا دیا، اور وہ ان سب جادو کو ہیج کر کے، جب وہ جادوگر آئے تھے 15,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، وہ سانپ چل رہے، تو سارے حیران، تو یہ جادو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے ڈنڈا پھینکا، عصا، وہ اژدہا بنا اور ساری رسیوں کو نگل گیا۔ اور وہ جو جادوگر تھے ان کو پتہ تھا جادو کیا ہے، اور یہ جادو نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، اس لیے وہ ایمان لے آئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا جو موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوم میں عروج تھا اس کو توڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ یونانی طب جو ہے اس کا بڑا عروج تھا، بڑی بڑی بیماریوں کے علاج کرتے تھے، اور بڑے بڑے فلاسفر تھے، بڑے بڑے اطباء اور ڈاکٹر تھے۔ یہ جو جتنے مشہور ہیں، یہ جتنے بھی اطباء اور سائنسدان، یہ سب اسی دور کے ہیں، فلاسفر جتنے بھی ہیں سب، جیسے یہ مقراطیس، یہ اس نے سب سے پہلے ایٹمی ذرات کی تحقیق کی تھی، یہ اس دور کے۔ اور اسی طرح فیثاغورس اور بہت سارے اس طرح نام ہیں، تو یہ سب جتنے جن کے نام چل رہے ہیں مشہور ہیں، وہ سب اس دور کے، وہ بڑے بڑے مریضوں کے علاج کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات وہ دیے کہ جس کا کسی کے پاس علاج ہی نہیں ہے۔ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، اس کے بڑے بڑے ڈاکٹر اور جو ہے وہ فلاسفر، وہ سب ناکام تھے، علاج نہیں کرتا، بلکہ آج بھی نہیں کر سکتے۔ جو اندھا پیدا ہو ماں کے پیٹ سے، اس کا علاج آج بھی نہیں ہے۔ جو بعد میں نبینا ہوا اس کا کہتے ہیں وہ بھی فوری کچھ عرصے کے اندر اندر اس کی پتلی چینج کریں تو امید ہوتی ہے، وہ بھی، وہ اگر دیر ہو جائے تو اس کی بھی نہیں۔ تو لیکن جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس کا آج بھی علاج نہیں کہ وہ اس کی آنکھوں کو ٹھیک کر لیں اور وہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا۔
اسی طرح جو برس کی بیماری، کوڑ کی بیماری، اس کا علاج نہیں، اس کو وہ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اور پرندے کو مٹی سے بنانا اور اس کو پھر اڑنا شروع کر دینا، یہ کون کر سکتا؟ اور مردہ جو قبر میں چلا گیا ہے سالوں سے، اس کو زندہ کرنا، آج ترقی کا دور ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن یہ ان معجزات کا توڑ آج تک بھی نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے دیے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا بڑا عروج تھا، کلام کا، شعر و شاعری کا، نثر کا، وہ بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ مقابلے کرتے تھے۔ ان کے جو میلے ہوتے تھے عرب کے، اس کے اندر شعر و شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، جس جیتا تھا اس کی کلام کو خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ اور جب قرآن نازل ہوا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دی۔ تو اس کے بعد کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور قرآن چیلنج کرتا ہے تم بڑے فصاحت و بلاغت کے مالک ہو۔ اور اسی لیے عربی جو ہے باقی سب کو عجمی کہتے ہیں۔ عجمی کا معنی گونگا، یعنی وہ کہتے ہیں کلام تو ہم ہی کر سکتے ہیں، باقیوں کی کیا کلام، وہ تو گونگے ہیں، گونگوں کی طرح ہے۔ لیکن اللہ نے پھر قرآن دیا، حضور علیہ السلام کا ایسا معجزہ، اور فرمایا اس کا مقابلہ کرو، ایک عید لاؤ، اس کو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر، عقلیں دوڑا کر، علم اور اپنی فلسفی لگا کر بھی نہیں کر سکتے، ایک عید بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس کے زمانے میں جس چیز کا عروج ہوتا ہے اس معجزات میں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات یہ وَإِذْ كَفَرْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب روک لیا بنی اسرائیل کو آپ سے، جس وقت لائیں آپ ان کے پاس معجزات۔ بنی اسرائیل آپ کے دشمن ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے، اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان پر تہمت لگائی، ان کی والدہ پر تہمت لگائی، اور ان کی تکذیب کی، ان کی نبوت و رسالت کا نہ مانا۔ فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، بس کہا ان لوگوں نے جو ان میں سے کافر تھے، یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی جادو کہہ دیا، جادو کہہ کر انکار کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے متعلق بھی یہی کہتے تھے، جب شق القمر کا معجزہ ہوا تو کہتے یہ تو سحر مستمر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، جو پہلے بھی چلتا رہا اور ابھی چل رہا۔ تو معجزہ اور جادو میں فرق بھی نہیں کر سکتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ان کافروں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ اور اس انعامات کو بھی ذکر کرو گا، یہ تو اوحیت الی الحواریین، جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف، وحی سے مراد ان کے دل میں ڈال دیا، یا وحی اگر ہے تو پھر اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ ان کو بتا دیں کیا، ان آمنوا بی و برسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ قالوا آمنا، اور انہوں نے کہا ہم ایمان لائیں، واشہد باننا مسلمون، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ ہو جائیں ہمارے کہ بے شک ہم مسلمان ہو گئے، ہم فرما بردار ہو گئے۔ تو ہر نبی کے حواری، یہاں کا لفظ حواریین آیا، حواری کی جمع، حواری کہتے ہیں مخلص اور صحیح، یعنی مخلص دوست ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا ہر نبی کا حواری ہے، وہ حواری الزبیر، حضرت زبیر میرا حواری ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی زبان سے ان کو جنت کی بشارت مل گئی کہ یہ میرا حواری ہے جنت میں، اور میرا پڑوس میں ہوگا۔ تو کیا ہی ان کے کہنے۔ تو بہرحال یہاں عیسیٰ علیہ السلام پر ہونے والے معجزات کا ذکر فرمایا ہے، اور اصل مقصد انبیاء کے آنے کا وہ تزکیہ نفوس ہوتا ہے، انسانوں کی تکمیل اور تزکیہ اور تہذیب صحیح کرنا ہوتا ہے، اور معجزات جو ہے ان کا مقصد صرف نبوت کی دلیل اور نشانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ